بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا
جسنے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ شبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ میرے انتہائی واجب القدر اساتذہ کرام، صدر دیانی وقار حضرت مولانا محمد حنیف صاحب، مہمان اکرام اور میری گلشنی زکریا کے چہتے مہتے بلبلوں اور طلبہ ساتھیوں کو السلام علیکم۔ ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل تک پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ حیات انسانی کا نظام جو عناصر جسم اور روح کے ملاپ سے شکل میں آتا ہے، جیسا دیکھاوے کی حفاظت حقیقی والدین کی ذمہ داری ہے، جبکہ روح انسانی کے پردار قوی کو خون جگر دے کر سینچنے والی ہستی کا نام استاد ہے۔ حقیقی والدین بچے کے جسمانی ماں باپ ہے، جبکہ استاد بچے کے روحانی ماں باپ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے استاد کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ حقیقی باپ نفس کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، مگر روحانی باپ تحت الصراط سدرۃ المنتہا تک لے جاتا ہے۔ استاد کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
دے کر افراد کو قوم کی امامت سکھاتے ہیں اور قوم کے معمار ہے۔ گمنامی کے اندھیرے میں تھا ایک پہچان بنا دیا، گمنامی کے اندھیرے میں تھا ایک پہچان بنا دیا، دنیا کی غم سے مجھے انہوں نے انجان بنا دیا۔ یحییٰ مدوسی راوی موتا مالک فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کتاب کا ورق بہت آہستہ پڑھ جاتا تھا کہ ان کو اس کی آواز نہ سنائی دے اور مجھ سے ان کی بےعزتی سرزد نہ ہو جائے۔ افسوس صد افسوس کہ ہمارے معاشرے نے استاد کا اصل مقام چھین لیا ہے۔ استاد کی قدر و منزلت جب وہ عزت وہ نہیں رہی جو قدیم زمانے میں تھی۔ آج ہمارے معاشرے کے تباہی کے گہرے کے دہانے پر پہنچ جانے کی اصل وجہ استاد کی ناقدری ہے۔ استاد اخلاق عالیہ اور کا مقام پر فائز ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ قرار پاتی ہے، جن کے نقش قدم پر چل کر ہم دین اور دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ استاد کا مطلب صرف ان کے دین سکھانے والا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی افضل کو راستہ دکھا دے تو وہ بھی استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، استاد استاد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک لفظ کا بھی علم دے تو وہ میرے استاد ہے اور میں ان کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے غلام بنا دے چاہے تو آزاد کر دے۔ معزز سامعین، استاد کے حقوق اور احترام پر اتنے واقعات اور معاملات موجود ہے جن کو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں، ورنہ وقت کی قلت ہو جائے گی۔ البتہ میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں اور بار بار اعلان میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں ہمارے روحانی ماں باپ یعنی استاد کی قدر کرنے والا بنائے اور ان کے حقوق ادا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ میری مائیں اور بہنیں، جیسے آپ سب کو پتا ہے ہر بات کی دو راہیں ہوتی ہے، مثبت اور منفی. کوئی مثبت کو صحیح مانتا ہے، کوئی منفی کو صحیح مانتا ہے. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ اسٹیج پہ دو خاص افراد موجود ہیں. بیٹیوں کو حفظ کروانا چاہیے یا بیٹیوں کو حفظ نہیں کروانا بہتر ہے؟ آپ نے کئی لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے، اور کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو حافظہ بناتے ہیں. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں پہ دو صاحبہ موجود ہیں. خدیجہ صاحبہ جو مثبت کی طرف سے بات کرے گی، اور فاطمہ صاحبہ جو منفی کی طرف سے بات کرے گی. خدیجہ کے ساتھ ان کی کچھ سہیلیاں ہیں جو ان کے حق میں بات کرے گی، اور فاطمہ کے ساتھ ان کی کچھ سہیلیاں ہیں جو ان کے حق میں بات کریں گی. السلام علیکم. السلام علیکم حاضرین جلسہ، میرا نام فاطمہ ہے. کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ اچھے ہیں. سنا ہے آپ حافظہ ہو گئی ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو قبول فرمائے. یہ جان کر خوشی تو ہوئی، مگر میرے خیال سے لڑکیوں کو اتنا کروانا بہتر ہے. کیوں؟ آپ کا ایسا کیوں لگتا ہے کہ بیٹیوں کو یہ نہیں کروانا چاہیے؟ اللہ کا کلام یاد کرنے میں لڑکے یا لڑکی کا ہونا ضروری تھوڑی ہے. جی بالکل، بات تو آپ کی صحیح ہے. بیٹا یا بیٹی ہونا ضروری تھوڑی ہے. جی، میں بیٹا یا بیٹی کی بات نہیں کر رہی، پر بیٹیوں پر پورے گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہے. پھر اسے دور کرنے کا وقت نہ رہا تو جی، بیٹیوں کو کھانا بنانا، گھر کی دیکھ بھال کرنا اور گھر والوں کو ایک ساتھ بھی دیکھنا اور پھر بھی مدرسے جانا، یہ سب ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ آپ غلط سوچ رہی ہیں. اگر وہ لڑکی روزانہ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالے تو وہ روزگار کر سکتی ہیں. اور دور کے لیے کوئی وقت مقرر تھوڑی نہ ہوتا ہے. وہ کھانا بناتے بناتے، گھر کی دیکھ بھال کرتے کرتے اور 5 وقت کی نماز میں دور پڑھ سکتی ہیں. اور میں نے سنا ہے اگر کھانا بناتے بناتے قرآن پڑھیں گے تو کھانے میں بھی برکت اترے گی. یہ تو کتنی اچھی بات ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح سنا ہے. اچھا، اور اگر اس کے کام کی مصروفیت کی وجہ سے یا کوئی اور غفلت کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ حفظ کیا ہوا بھول گئی تو؟ ہاں، پھر کیا ہوگا اگر وہ بھول گئی تو؟ باپ رے! اگر وہ لڑکی روزانہ 5 وقت کی نماز میں دور پڑھتی رہے تو نماز میں پڑھا ہوا دور انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفاظ قرآن کی مثال ایک رسی سے باندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. اگر وہ اپنے اونٹ کو باندھے رکھے گا تو وہ اس کو جوڑے رکھے گا، اور اگر وہ اس کو آزاد چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ کھڑا ہوگا. اسی طرح قرآن کی تلاوت بار بار کی جائے تو وہ حافظے میں محفوظ رہے گی. اور اگر وہ مدرسے سے فارغ ہونے سے پہلے اس لڑکی نے کافی دور کیے ہوں گے تو قرآن اتنی آسانی سے نہیں جائے گا. آپ اپنی جگہ صحیح ہو، لیکن مجھے تو ڈر ہے کہ میں قرآن کی حفاظت نہ کر پائی تو؟ ارے اس بات کی فکر آپ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کیا؟ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے محافظ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دور کرنا چھوڑ دے یہ سوچ کر کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گے. جی بالکل، یہ بات تو صحیح کہی آپ نے خدیجہ بہن. اب کہیے آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جی، یہ تو ہے کہ اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، پر کیا آپ کو پتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ثواب میرے روبرو پیش کیے گئے، یہاں تک کہ اس بوڑھے کا ثواب بھی پیش ہوا، اور یہ بھی ہے کہ میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے. تو ان میں سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن کی کوئی سورت یا کوئی آیت یاد ہو اور وہ اسے بھول گیا. ان وعیدوں کو سن کر ہی ڈر لگتا ہے. ارے آپ صرف وعیدوں کی ہی بات کر رہی ہوں، کیا آپ نے قرآن حفظ کرنے کی فضیلتیں نہیں سنی؟ کتنی اچھی اچھی فضیلتیں بھی ہیں. آپ نے صرف وعید پر دھیان دیا اور بچوں کو حفظ نہ کروانے کا فیصلہ کیا. اگر آپ اس کی فضیلتیں سنیں گی تو بیٹوں کو تو کیا بیٹیوں کو بھی حفظ کروانے کا فیصلہ کریں گی اور انہیں قرآن کبھی نہیں بھولنے دے گی.
एक हदीस में हजरत अम्र इब्न मर्रा की रिवायत है कि जब इंसान कब्र में दाखिल होगा तो उसके बाएं जानिब से एक फरिश्ता आएगा और कुरान भी आएगा और फरिश्ते को अजाब देने से मना करेगा। फरिश्ता कहेगा तू मुझे क्यों रोकता है, वो ये तुझ पर अमल भी नहीं करता था। कुरान कहेगा क्या मैं उसके सीने में नहीं था, इसी तरह बराबर कोशिश करता रहेगा यहाँ तक कि अपने खामिन को नजात दिला देगा। हाँ तो होगी ही ना, अल्लाह का कलाम है तो उसकी फजीलतें भी होगी। और औरतों का ये भी है कि उसकी शादी नहीं हुई तो वो हिफ्ज कर लेगी और मदरसे में से फारिग होने से पहले वो दौर भी पक्का कर लेगी। फिर शायद आपने बताया उस तरीके से दौर पढ़कर उड़ने का खतरा भी मिटा सकती है। शादी के बाद करने से हिफ्ज और दौर नामुमकिन सा हो जाता है। ये भी एक गलत सोच है जो आप लोगों के दिमाग में घर कर गई है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई भी औरत 24 घंटे काम नहीं करती, उसे 2-3 घंटे फुर्सत के मिलते ही हैं। उसमें से अगर वो 1 घंटा कुरान की तिलावत कर ले तो वो हिफ्ज की हवा कभी नहीं भूलेगी। और अगर कोई औरत ने हिफ्ज करने का मजबूत इरादा किया तो वो सारी जिम्मेदारियों को साथ भी कुरान हिफ्ज कर सकती है। और मैं जिस मदरसे में जाती हूँ वहाँ पे आपा है जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ भी कुरान हिफ्ज कर रहे हैं और माशाअल्लाह अभी वो 10वें पारे में भी हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी औरत किसी भी हालत में हो वो दान कर सकती है और हाफिज़ा भी बन सकती है। क्या आप उसे भी नसीहत करवाना चाहती है कि वो हाफिजा बने? जी मेरी एक बहन है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप अपने बेटे बेटियों को हिफ्ज करवाओ तो अच्छी बात है, पर मैंने ये बात तो देखी है अगर आपका बेटा या बेटी डॉक्टर बनेंगे तो आप बड़े फख्र से बोलते रहेंगे और हाफिज या हाफिजा बनाने में डर लगता है। हालांकि कुरान में अल्लाह खुद फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने ही कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। और क्या आप ये नहीं चाहती कि आपका सिर्फ बेटा ही क्यों आपकी बेटी भी पूरी कायनात के सामने चांद और सूरज से भी ज्यादा चमकदार ताज पहना कर पूरी कायनात के सामने फख्र से सर ऊंचा करवाए। वाह माशाअल्लाह, क्या बात कही है खदीजा बहन, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। सुनो मेरी माँ और बहनों, अगर आप लड़कों को हिफ्ज करवा सकती हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं। अगर लड़के अपने दिल में कुरान को महसूस कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती वैसे ही सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर सकते हैं कि हमें सही सोच की समझ दे। मेरा कुरान मेरी जान है, मोमिन के दिलों की शान है, मोमिन की पहचान है। कुरान से तिलावत करने वालों की जिंदगी बड़ी आसान है। दुनिया के फितनों में पड़ा इंसान है, ए मोमिन तू क्यों परेशान है। रब की रहमत बड़ी आलिशान है। कुरान की तिलावत करने से महसूस होता सबका ईमान है। दुनिया में सबसे आला शख्स हाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम।